ضب ایک ٹھیک ہے کہ طالبان کی حکومت آپ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی، افغانستان میں جنگ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ انڈین پریزنس تھی اور انڈین افغان سائل کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے اور طالبان ان کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے، تو شاید اس لیے پاکستان طالبان کی واپسی چاہے گا۔ دیکھیے یہ تو خیر بدقسمتی سے ہم نے دنیا کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، افغان حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، بھارت کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ کس طرح افغانستان میں ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ دی جاتی رہی ہے پاکستان میں ٹیررزم کروانے کے لیے۔ لیکن یہ ایک اس سیکیورٹی کے ایشو سے ہٹ کر ہمارا خیال ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا جو سیاسی حل ہے وہ اسی حل میں مضمر ہے کہ تمام سیاسی قوتیں وہاں مل کر ایک امن ایک ایسے نظام میں داخل ہوں جو کہ مستقل ہو، جو کہ جس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہیومن رائٹس، ڈیموکریٹک نارمز اور افغانس کی ایسپریشنز کے مطابق چلا جائے، اور اس قسم کی جس سولوشن پہ بھی افغان لیڈرز، افغان سٹیک ہولڈرز، افغان سائٹس ایگری کرتی ہیں، پاکستان اس حل کو تسلیم کرے گا۔ تو اس میں ہماری پوزیشن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پاکستان میں پچھلے 10-12 سالوں کے دوران ہمیں یہاں کے دفاعی تجزیہ کار بتاتے رہے کہ جی ٹی ٹی پی الگ ہے اور ٹی ٹی اے الگ ہے اور دونوں مخالف سمت میں ہیں۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے پارلیمنٹ کی بریفنگز میں کہ جی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو پھر طالبان کا افغانستان میں واپس آنا خود پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ اگر افغانستان کے مسئلے کا ایک سیاسی حل ہوتا ہے تو پھر تو تمام سیاسی قوتیں ایک ہم آہنگی کے ساتھ ایک سیاسی نقطے پر مرکوز ہو کے فیوچر کے نظام پہ ایگری کریں گی، کنسنسس ڈیولپ کریں گی۔ لیکن اگر یہ انسٹیبلٹی چلتی ہے، خانہ جنگی چلتی ہے، انتشار چلتا ہے اور کسی قسم کی سیاسی مفاہمت نہیں ہوتی، تو اس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کو بہت تشویش ہے۔ اور وہ تشویش اسی وجہ سے ہے جیسا آپ نے مینشن کیا کہ وہاں پہ ایک سپیس پیدا ہوگی ان ٹیررسٹ گروپس کے لیے، یا سپیس بڑھے گی ان گروپس کے لیے جو موجود ہیں، جس میں ٹی ٹی پی بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے گروپس بھی ہیں، ای ٹی آئی ایم ہے، ازبکستان ریلیٹڈ اسلامک موومنٹ کے گروپس بھی ہیں، اور دیگر القاعدہ اور داعش تو گلوبل ٹیررسٹ گروپس کے طور پہ ہیں ہی۔ تو پھر اس قسم کی سچویشن کسی بھی ہمسایہ ملک کے حق میں نہیں ہوگی، نہ افغانستان کے اندر امن اور سلامتی کے حق میں ہوگی۔ اس لیے میرے خیال میں بہت واضح موقف پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا جو سیاسی حل ہے وہ ایک ایسے نظام کا قیام ہے۔ سے مجھے یاد آیا افغانستان میں اس کی پریزنس سے کہ ایک تھیوری یہ ہے کہ شاید امریکی جان بوجھ کے افغانستان میں انتشار کروانا چاہتا ہے، چین کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی، جس سرعت اور پھرتی اور تیزی کے ساتھ وہ افغانستان سے نکلے ماضی کے دعووں کے برعکس، پھر جس طریقے سے وہ اور طالبان ایک دوسرے کے خلاف پورے سال میں ایک گولی انہوں نے نہیں چلائی، لیکن افغان حکومت کے ساتھ طالبان کی جنگ جاری رہی۔ روس اور چین نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ موجودہ جو کیاس ہے اس کی ذمہ دار امریکہ ہے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے پاکستان کے سفیر اور وہاں گراؤنڈ پہ موجود حقائق کو ایک جاننے والے سفارتکار کی حیثیت سے واقعی اس طرح کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز تو یہ کانسپریسی تھیوری بھی اور دیگر کانسپریسی تھیوریز بھی افغانستان کے حالات کے مطابق آتی رہتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے بنیادی طور پر افغانستان کے حالات سے جو یا افغانستان کی سچویشن سے جو ملک افیکٹ ہوں گے، اثر انداز ہوں گے، وہ افغانستان کے سب سے پہلے ہمسایہ ممالک ہیں۔
جس میں چین شامل ہے، اور اسی لیے چین کا آپ کو پتہ ہے بدخشاں کا صوبہ افغانستان کا بدخشاں کا صوبہ چین کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پہ جو اس قسم کے گروپس کی کنسنٹریشن ہے وہ باعث تشویش ہے ان کے لیے، جس طرح ہمارے جو بارڈرنگ ایریاز میں جو TTP کی پریزنس ہے وہ باعث تشویش ہے۔ اسی لیے اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز کی جو 3 سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے رشیا بھی کافی وہاں کے حالات سے کنسرنڈ ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ امریکہ کا رول، امریکہ کی جو سوچ ہے افغانستان کے بارے میں، اور ہم چونکہ اس پروسیس میں ان کے ساتھ انگیج بھی رہے ہیں، میرا خیال ہے وہاں پہ سیاسی مفاہمت کی سوچ ہے، اور امریکہ کے اہلکار، امریکہ کے اسپیشل انوائے جو ہیں زلمے خلیل زاد، وہ بہت تندہی کے ساتھ ان کوششوں میں مصروف رہے ہیں کہ سیاسی عمل میں پیش رفت کی جائے۔ اور جب US ایڈمنسٹریشن چینج بھی ہوئی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے عہدے پر برقرار رکھا گیا، اور وہ اپنا اسی لحاظ سے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جہاں تک امن و امان، سیاسی استحکام کا تعلق ہے، امریکہ، روس، چین اور پاکستان میں ہم آہنگی ہے، اور اسی لیے ٹروئکا پلس جو ایک گروپ ہے اس میں یہ 4 کنٹریز ہیں، اور یہ 4 کنٹریز کا یہی ایک اکتفا ہے ایک نقطے پر کہ افغانستان میں جو بھی سچویشن ہو اس پہ یہ 4 ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، یہ ٹروئکا پلس میں چین کو چھوڑ کے ماضی میں برطانیہ نے انوائٹ کیا افغانستان کو، پھر سوویت یونین نے انوائٹ کیا افغانستان کو، پھر ابھی اگر القاعدہ تھی تو برہان الدین ربانی صاحب نے سٹیزن شپ دی تھی اسامہ بن لادن کو، ان کے دور میں وہ افغانستان آئے تھے، پھر مجاہدین کی آپس کی لڑائیاں تھیں۔ اچھا، اب اگر میرے ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر بڑی بے وفائی کی تو امریکیوں نے کی، کیونکہ جب پہلے کرزئی حکومت کو بائی پاس کر کے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے تو کرزئی حکومت نے لکیر کھینچ دی، انہوں نے کرنے نہیں دیا کہ پہلے مجھ سے ہوگی، پہلے انٹرا افغان مذاکرات کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے پہلے مذاکرات شروع کر کے اشرف غنی کی حکومت کی پوزیشن کو کمپرومائز کیا، کمزور بنایا، پھر ان کے ساتھ ڈیل کی، پھر ان پہ طاقت کے زور سے ان سے 5000 قیدی طالبان کے رہا کروائے، جس میں سوئسائڈر بھی تھے، جس میں ان کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے، یہ سب کچھ بھی تھا، اور اب بھی شاید اتنا زور نہیں ڈال رہا ہے، اتنا دلچسپی نہیں لے رہا ہے جتنے اپنے ڈیل کے لیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود کابل میں، مزار شریف میں، ہرات میں اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے ہیں، روس کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے، برطانیہ کے خلاف نہیں لگ رہے، لیکن پاکستان کے خلاف لگ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر تاریخ کا ہی جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سوویت یونین کی جب ودرال ہوئی تھی، سوویت یونین جب یہاں سے اپنی کیمپین ختم کر کے گیا تھا، تو اس کیمپین کا خاتمہ بھی ایک بہتر طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد افغانستان ایک طویل سول وار کا شکار ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد سے اب جب گزشتہ 20-25 سال جو طالبان جب آئے، اور طالبان کے جانے کے بعد جو امریکہ کا 20 سال رول رہا، اس میں بھی میرا خیال ہے بہتر صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں اگر طالبان کے ساتھ ایک پیس ڈیل 2005، 6، 7 میں شروع کر دی جاتی، نیگوسیشن شروع کر دی جاتی، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھیں۔ لیکن اب ہمیں میرا خیال ہے تاریخ میں جانے کی بجائے اب ہمیں اس مستقبل کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا انٹرسٹ پاکستان کا بہت فوکس ہے اکنامک انگیجمنٹ کے اوپر، اکنامک ریوائیول کے اوپر۔ اس اکنامک ریوائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے روابط پیدا ہوں افغانستان اور افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ اقتصادی روابط، اور پھر یہ اقتصادی روابط ہمیں امید ہے کہ جب بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات امپروو ہوں گے تو ہمارے مشرق میں بھی ایکسٹینڈ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے حکومت کا جو ویژن ہے پاکستان کا اس وقت، وہ اس طرف جانے کے لیے ہمیں ایک سٹیبل افغانستان، ہماری پالیسی ہے کہ ایک افغانستان میں سٹیبلٹی آنی چاہیے۔ لیکن افغان حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید سٹیبل افغانستان چاہیے ہوگا، لیکن اپنا ایک زیر دست افغانستان چاہیے۔ کہیں رویے کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ افغانستان کی موجودہ حکومت کو ایک قانونی لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتے ہیں؟
ہم افغانستان کی موجودہ حکومت کو بالکل قانونی لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتے ہیں. ہماری پالیسی کا یہ بھی ایک اہم جزو ہے کہ ہمارا کوئی گروپ ہمارا فیوریٹ نہیں ہے افغانستان میں. اس لیے ہماری جو پوزیشن کا جو سب سے بنیادی جزو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت ہو، تمام افغان سائٹس کے درمیان ہو، اور وہ ایکسٹرنلی امپوز نہ ہو، وہ افغانس خود ایگری کریں. اسی لیے ہمارا جو رول ہے، یا دیگر ممالک جو جن کے ابھی ہم نے نام لیے، امریکہ، روس، چین، ان سب کا رول، یا قطر یا ترکی، ان سب کا رول فیسیلیٹیشن کا رول ہے. امن لانے کے لیے، دیر پا امن لانے کے لیے، دیر پا اسٹیبلٹی لانے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ افغانس ایک تصفیے پر آپس میں آمادہ ہوں.